مطالعہ سیرت النبی کی ضرورت و اہمیت کیا ہے؟ سیرت کا معنی، جب مطالعہ سیرت کی بات ہوگی تو سیرت میں سب سے پہلے ہمیں اس کے مفہوم اور معنی کے بارے میں گفتگو کرنی پڑے گی۔ سیرت کے لفظی یا لغوی معنی ہے چلنا یا راستہ اختیار کرنا، طریقہ اپنانا، عمل پیرا ہونا۔ اب یہ سیرت کا مطلب ہوا کہ کسی راستے پر چلنا۔ اب راستہ کون سا ہے جس راستے پر چلیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے؟ تو اس میں جب مطالعہ سیرت النبی کا لفظ بولا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ نبی کے راستے پر چلنے سے ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے مشہور عربی لغت مصباح اللغات میں لفظ سیرت کے یہ معنی درج ہیں کہ عادت، طریقہ، طرز زندگی۔ تو یہ بیٹا سیرت کا معنی اور مفہوم تھا۔ اب اس سیرت کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر کن واضح انداز میں ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اب بہترین عملی نمونہ ہے۔ اب جب ہم نے سیرت کا مطلب پڑھا کہ راستہ اختیار کرنا، طریقہ اپنانا، چلنا، تو اب یہ ہے کہ رسول کی زندگی ہمارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ تو اب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پیروی کرنی پڑے گی۔ جب ہم اس زندگی کی پیروی کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اب اس میں سب سے پہلے جو چیز آئے گی وہ یہ ہے کہ حضور، اب پیروی کرنے کے لیے اتباع ضروری ہوتی ہے، یعنی کہ کسی کو ایکسیپٹ کریں گے تو اس کی پیروی کریں گے، تو اس کے لیے حضور کی اتباع ضروری ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کیسے ہے؟ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ اب اتباع کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ اب یہ اطاعت ہے، یہ پیروی ہے، یہ اتباع ہے۔ پھر جیسے مناسک حج کے حوالے سے فرمایا کہ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ تو یہ بیٹا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے۔ پھر صرف اتباع کے ساتھ ہی بات ختم نہیں، بلکہ معاشرتی بھلائی کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر معاشرے کے اندر افراد درست ہوں گے، صحیح ہوں گے، تو معاشرہ بھی درست ہوگا، معاشرہ ترقی کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس معاشرے کے اندر آنکھ کھولی وہ معاشرہ جہلیت میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن آپ نے اس معاشرے کے اندر ایسے اقدام رکھے، ایسے باتیں کی اور ایسا اخلاق رکھا کہ اس معاشرے نے ترقی کی۔ اور پھر جب انسان معاشرے کے اندر ایک انسان اچھا ہوگا تو لوگ اس کی پیروی بھی کرتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مطالعہ سیرت النبی کے لیے ہمیں معاشرے کو اچھا بنانے کے لیے اپنے کردار کو اچھا بنانا پڑے گا، اپنے کردار کو اچھا بنانا پڑے گا۔ پھر اصلاح اخلاق کے لیے بھی گفتگو کی۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا نا کہ آپ کا اخلاق کیسا ہے، تو حضرت اما عائشہ صدیقہ نے کوئی ڈیٹیل نہیں بتائی کہ آپ کا اخلاق ایسا ہے، یہ یہاں پر آپ ایسے تھے، آپ نے یہ کام کیا، آپ نے وہ کام کیا، نہیں، آپ نے اس بات کو مختصر اور واضح انداز میں بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یہ سارے کا سارا قرآن ہی نبی کا اخلاق ہے، یعنی کانا خلق القرآن، آپ کا اخلاق قرآن کے عین مطابق ہے۔ تو یہ اخلاق کے متعلق بھی جو ہے، اگر ہمیں اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی پیروی کرنی پڑے گی۔ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پیروی کریں گے تو اتباع بھی ہوگی، معاشرہ بھی ترقی کرے گا، پھر اخلاقی اصلاح بھی ہوگی، اور پھر قرآن کی عملی صورت بھی ہمارے سامنے آ جائے گی، نبی کی ذات ہے۔ پھر اس کے بعد مستند ترین سیرت کیا ہے؟ تمام انسانوں میں صرف حضور کی سیرت ہی مستند ترین ہے۔ اگر آج ہم کسی کو اگزامپل دیتے ہیں تو ہم کسی شخص کو مکمل نہیں کہہ سکتے، ہر شخص کہیں نہ کہیں ادھورا ہے، مکمل نہیں ہے۔ اگر کوئی پرفیکٹ مکمل ذات ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو ہر لحاظ سے مکمل ہے۔
جو ہر لحاظ سے مکمل ہے. اس وجہ سے اس کتاب نے آپ کی پیروی کا حکم دے دیا جس کتاب کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں. اب وہ کتاب جس میں شک نہیں، وہی کتاب ہمیں درس دے رہی ہے کہ مستند ترین سیرت جو ہے، جس سیرت کو اپنا کر ہم کامیاب ہوں گے، وہ نبی کی سیرت ہے. وہ کس کی سیرت ہے؟ نبی کی سیرت ہے. تو یہ بیٹا ہمارا مطالعہ سیرت النبی کے حوالے سے تھا. پھر اس کے بعد ہدایت کا واضح ذریعہ. اب ہدایت کے حوالے سے مکمل واضح ہدایت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے. کہ ہم اگر اپنی طرف دیکھیں تو ہمیں کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کہیں نہ کہیں کمیاں موجود ہیں. اگر ایک بندہ ایک کام میں مکمل طور پر ٹھیک ہے تو دوسرے کام میں وہ کہیں نہ کہیں کچھ ایسا ہے اس کے اندر. لیکن نبی کی ذات کو دیکھیں کہ آپ کے مکمل ہدایت کا واضح ترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جاگنا سونا کھانا پینا معاملات زندگی ہر چیز جو ہے وہ پرفیکٹ ہے. وہ کیا ہے؟ پرفیکٹ ہے. آپ اس لحاظ سے مکمل طور پر اگر ہدایت لینا چاہتے ہیں، اگر ہدایت والا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں اور اگر کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پیروی کرنی پڑے گی. پھر زندگی کے معاملات کے اندر بھی یہی ہے، جیسے کہ ابھی میں نے بتایا کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ سارے کا سرا سے زمرے میں آ جاتا ہے. مثلا کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کا ٹکڑا لے کر اس پر کھجور رکھ کر فرمایا یہ اس کا سالن اور اسے تناول فرمایا. دیکھیں کہ کتنا خوبصورت طریقہ آپ نے بتایا کہ روٹی لی اور اس کے اوپر کھجور رکھی اور فرمایا یہ اس کا سالن ہے. اور آج سائنس بھی اس کی تصدیق ہے، یہ دیکھ کے لکھا ہوا ہے کہ جدید میڈیکل سائنس نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ کھجور میں اس قدر توانائی موجود ہوتی ہے کہ اسے استعمال سے جسم میں تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا. اب یہ رمضان المبارک جب آتا ہے، روزہ ہم کھجور سے افطار کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ دیگر بھی ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں لیکن کھجور کو ترجیح دی جاتی ہے. سائنس کہتی ہے کہ انسان سارا دن بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، اس کے جسم کے اندر ایک گرمائش اور گرمی سی ہو جاتی ہے. اب اگر وہ ڈائریکٹ پانی پیے گا تو اس کے جسم کو آنتوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچے گا. اب اس کے لیے کیا کہ کھجور کھائی جاتی ہے. کھجور سے روزہ افطار کیا جاتا ہے کہ کھجور کھانے سے جسم کے اندر کی جو سارے دن کی بھوک اور پیاس اور کام کاج کی تھکاوٹ تھی وہ کھجور اس کو ختم کر دیتی ہے. تو یہ کھجور کے بے شمار فوائد بھی ہیں. مطالعہ سیرت کی افادیت ہر دور کے لیے ہے. اب یہ نہیں کہ کسی ایک دور کے لیے ہو، یہ تو تمام جہانوں کے لیے مکمل طور پر اب قیامت تک کے لیے اس سیرت سے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اٹھانا بھی چاہیے اور ہم اٹھا بھی رہے ہیں کہ نبی کریم کی سیرت طیبہ کی فائدت ہر دور میں مسلم رہی ہے. آپ کے وصال مبارک 14 صدیاں سے زیادہ عرصہ بیت چکا ہے. تب سے لے کر ہر دور کے انسانوں نے آپ کی سیرت طیبہ سے رہنمائی حاصل کر کے اپنی زندگی کو کامیاب بنایا ہے. آج بیٹا زندگی کے اندر جتنے بھی لوگ کامیاب گزرے ہیں ان سب نے نبی کی زندگی کو اپنایا ہے تو وہ کامیاب ہوئے ہیں، ورنہ وہ کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکتے. پھر جب یہ ساری چیزیں اس میں وہ ایک شعر بھی ہے کہ جو عہد بھی آئے تیری سیرت پر ہو نازا، جو دور بھی آئے تیرے کردار پر اترائے، یعنی کہ آپ کی اگزامپل دی جاتی رہی. پھر حصول جنت کا ذریعہ ہے. اب اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کے اتباع کرے گا تو اللہ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور یہ بڑی کامیابی ہے. تو بیٹا ہمیں کامیابی کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ مطالعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانا پڑے گا.